اس کے بعد اپنے شریک مقابلہ سہیب عالم اور اس کے بعد محمد امتیاز تیار رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی في القرآن المجید ورفعنا لك ذکرک، وقال في موضع آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ حکم صاحبان، مہمانان کرام، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات سامعین، یوں تو آنے کو اس دنیا میں بہت آئے، مگر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ حالات کے بدلاؤ میں اور زمانے کے اتار چڑھاؤ میں مکے میں ایک ایسا نبی آیا جو صرف اور صرف آنے کے لیے آیا، وہ جانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پڑھا تو پڑھتا چلا گیا۔ یہی تو ہمارے نبی کی شان ہے اور یہی تو ورفعنا لک ذکرک کا اعلان ہے۔ حضرات، ایک مفکر و محقق اور خطیب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل حق ادا کر سکے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خدا عرش پر سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرماتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، مگر ان تمام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان تمام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ مگر قربان جائیے محمد پر، قربان جائیے محمد پر کہ جن کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں اور بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں کہ بیٹے اگر تم خدا سے کچھ مانگنا تو محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے محمد کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں محمد وہ ہے جن کے لیے کائنات بنائی گئی، محمد وہ ہے جن کے لیے کائنات سجائی گئی۔ اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں بنائی جاتی، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں سجائی جاتی۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کے، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ حضرات سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی شاہانہ اور العظمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی حیات صبر کی ایک مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دین حق اور جوش تبلیغ کا ایک نمونہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے کہ ان میں نوح، ابراہیم، اسماعیل، ایوب علیہ السلام کی زندگیاں سمٹ کر سما گئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور کی پیدائش کے وقت یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ محمد کو گلیوں گلیوں گھماؤ، محمد کو سمندروں کی تہوں میں لے جاؤ تاکہ تمام لوگ انہیں دیکھ لیں، انہیں آدم کا خلق، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان عطا کرو اور تمام انبیاء کے اخلاق میں انہیں غوطہ دو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں، بس اس کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو جو تجھ سے ملا ہم نے اسے بھی بلند کیا۔ دیکھیے حضرت ابوبکر کو جو حضور سے ملے تو صدیق اکبر بن گئے، دیکھیے حضرت عمر کو جو حضور سے ملے تو قاتل سے عادل بن گئے، دیکھیے حضرت عثمان کو جو حضور سے ملے تو صحابت کے بادشاہ اور ذو النورین بن گئے، اور دیکھیے حضرت حنظلہ کو جو حضور سے ملے تو وزیر الملائکہ بن گئے۔ آخر کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس کھانے کے لیے مکمل غذا نہیں تھی، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، ان کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس معشوق کا اپنے عاشق کو ایک ہدیہ تھا اور وہ یہ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ حضرات سامعین،
آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر احسان جتلاتا ہے. میرے ساتھیوں میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا احسان نہیں جتلایا. اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کو بچھایا احسان نہیں جتلایا. اللہ تعالیٰ نے مضبوط پہاڑ قائم کیے احسان نہیں جتلایا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارا مخدوم بنایا احسان نہیں جتلایا. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر احسان جتلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا رسول عطا کیا ہے جو خود میری جھولی میں تنہا تنہا اور اکیلا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. حضرات سامعین، یقین اللہ تعالیٰ کو جو احسانات و اکرامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں ان کو گننا اور شمار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اور شاعر کی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے. قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. اور اب تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.